اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیران خیریت سے ہوں گی۔ جی خیران، ہمارا فقہ کا درس جس میں ہم تقریباً دفن کفن اور نماز وحشت قبر کشائی کے تمام جو جتنے بھی احکامات ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے خیران وہ ہے مستحب غسل۔ جتنے بھی مستحب غسل ہیں واجب غسلوں کے علاوہ وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور 634 مسئلہ نمبر ہے جس میں ہم نے یہ تمام غسل پڑھنے ہیں، اور بتانے لگے ہیں کہ اسلامی شریعت میں بہت سے غسل مستحب ہیں، جس میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ غسل جمعہ اس کا وقت صبح کی اذان کے وقت سے سورج غروب ہونے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ظہر کے قریب بجا لایا جائے، اور اگر کوئی شخص اسے ظہر تک انجام نہ دے سکے تو بہتر ہے کہ ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر غروب آفتاب تک بجا لائے۔ اور اگر جمعے کے دن غسل نہ کرے تو مستحب ہے کہ ہفتے کے دن، یعنی اتنی اس غسل کی فضیلت ہے کہ اگر آپ جمعے والے دن نہیں کر سکتے تو آپ اگلے دن یعنی ہفتے کا جو دن ہے آپ اس دن میں کب تک کرنا ہے کہ ہفتے کے دن صبح سے غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک آپ نے اس کی قضا بجا لانی ہے۔ جو شخص جانتا ہو کہ اسے جمعے کے دن پانی میسر نہ ہوگا تو وہ رجا کی نیت سے جمعرات کے دن یا شب جمعہ میں غسل انجام دے، یعنی کہ شب جمعہ میں بھی وہ دے سکتا ہے۔ اور مستحب ہے کہ انسان غسل جمعہ کرتے وقت یہ دعا پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ یہ ہمارا جو ہے وہ مستحب پہلا غسل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرے سے لے کر ساتویں غسل تک۔ دوسرا ہے رمضان کی پہلی رات کا غسل، اس کے بعد 17ویں کا غسل، 19ویں کا غسل، 21ویں کا، 23ویں اور 24ویں رات کا غسل، ٹھیک ہے، یہ 7 غسل ہو گئے ہمارے مستحب۔ اور اس کے بعد 8واں 9واں کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر اور عید قربان کے دن کا غسل، اس وقت صبح کی اذان سے سورج غروب ہونے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کر لیا جائے۔ 10واں اور 11واں ہے ذی الحج کی 8ویں اور 9ویں دن کا غسل، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں دن کا غسل ظہر کے نزدیک کیا جائے۔ 12واں ہے اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسی میت کے ساتھ مس کیا ہو جسے غسل دے دیا گیا ہو، اس کے لیے، ٹھیک ہے، جو اگر غسل نہ دیا اسے پہلے والا تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن جو بعد میں ہاتھ میت کو لگاتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب تب ہے جب اس کو اپنے میت کو غسل نہیں دیا ہوا تو تب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تب وہ واجب ہو جاتا ہے ہم پہ غسل۔ 13واں غسل ہے احرام کا غسل۔ 14واں حرم مکہ میں داخل ہونے کا غسل۔ 15واں ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا غسل۔ 16واں ہے خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل۔ 17واں ہے کعبے میں داخل ہونے کا غسل۔ 18واں ہے ذبح اور نہر کے غسل کے لیے غسل۔ 19واں ہے بال منڈوانے کے لیے غسل۔ 20واں ہے حرم مدینہ میں، یہ جو بھی حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں یہ زیادہ تر وہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ 20واں کہہ رہے ہیں حرم مدینہ میں داخل ہونے کا غسل۔ 21واں مدینہ منورہ میں، ایک حرم مدینہ اور ایک مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا غسل ہے۔ اور 22واں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر سے وداع، یعنی واپسی کا جو ہے غسل ہے۔ اس کے بعد 23واں ہے دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنے کا غسل، اور 24واں ہے استخارہ کرنے سے پہلے بھی ایک غسل ہوتا ہے وہ بھی مستحب ہے، اور 25واں ہے طلب باران، یعنی جو بارش کے لیے دعا ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی اس دعا کرنے سے پہلے بھی غسل ہے ایک مستحب۔ تو یہ تمام جو تھے ہمارے مستحب غسل تھے۔